بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 404 سال سے موجود خانہ کعبہ کی یہ عمارت اس سے پہلے 10 مرتبہ تعمیر کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کب اور کس نے تعمیر کیا؟ سب سے پہلا حج کب ہوا؟ جب خانہ کعبہ کی عمارت وہاں موجود نہ تھی تو تب اس کی جگہ پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا تھا؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ پاک نے آسمانوں سے اتارا تھا؟ اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو خانہ کعبہ کی یہ پہلی تعمیر نہ تھی، بلکہ یہ تعمیر تو پہلے سے موجود بنیادوں پر کی گئی۔ جی ہاں ناظرین، حضرت ابراہیم نے جو کعبہ تعمیر کیا وہ کعبہ کی پہلی نہیں بلکہ چوتھی دفعہ کی تعمیر تھی۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے خانہ کعبہ 10 دفعہ تعمیر ہوا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو اس واقعے کا پس منظر پیش کرتے چلیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر ویران پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ پر بس ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار جب حضرت ابراہیم مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم مکہ آئے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں بار جب آپ مکہ آئے تو اللہ پاک نے آپ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور کیجئے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو قیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ میں ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ انہی میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کیں۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں وہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اتارا تو دودھ کی طرح وہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ یہ تو تھی خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ کی تعمیر۔ آئیے اب آپ کو پوری تاریخی تعمیر کعبہ بتاتے ہیں کہ کب اور کس کس نے اس کی تعمیر کی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ پاک سے فرشتوں نے کہا انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی کرے گا، جس پر اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا۔ وہ طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے تو اللہ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال زیر و جد کے 4 ستونوں پر قائم فرمایا، اور یہ گھر بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن پھر کبھی انہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری و مسلم میں حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر موجود میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج بھی کیا۔ دوسری تعمیر۔ دوسری دفعہ تعمیر کرنے والے اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ پر وحی کی کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، اسی جگہ جہاں فرشتوں نے کی تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی اور بنیادیں دکھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں اور حضرت حوا علیہ السلام مٹی اٹھا کر لاتی اور کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر۔ وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی تھی اور یہ جگہ صرف ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اسی بنیادوں پر تعمیر کی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا تھا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حارث بن مزاز اصغر تھا۔ 7ویں تعمیر۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں ان کے ایک بزرگ حضرت قصاب بن کلاب نے خانہ کعبہ از سرنو تعمیر کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ 8ویں تعمیر۔ قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے تعمیر فرمایا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حطیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر۔ یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر۔ عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا، اور پھر جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔
اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اس کے اندر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنخارا سے چونا میں چنی نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا۔ اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری حاشیے پر سلطان کا نام لکھا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا، لہٰذا اب خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال کی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔